شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 29ویں ماہ مبارک رمضان خدا کے حضور میں خدا کا بندہ دست دعا کو بلند کر کے آواز دیتا ہے۔ پہلا مطالبہ بار الہ، آج کے دن اپنی رحمت کی چادر سے مجھے ڈھانپ دے، اپنی رحمت میرے شامل حال کر دے۔ ماہ مبارک رمضان ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، پورا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے کہا تھا قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ، لوگو اللہ کا مہینہ رحمتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تمہارے سامنے ہے۔ ماہ رمضان اپنے اختتامی مرحلے پر ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اس کی باران رحمت کا نزول جاری و ساری ہے۔ خدا کے حضور میں خدا کے بندے کو چاہیے کہ دعا کرے بار الہ اس رحمت کے سلسلے کو منقطع نہ کرنا۔ پورے مہینے تو نے اپنی رحمتیں ہم پر نازل کی، بار الہ اس رمضان میں، آخر رمضان میں، رمضان کے بعد بھی یہ رحمتوں کا سلسلہ تیرا قائم و دائم رہے۔ ہاں، ماہ مبارک رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، خصوصاً نماز کے وقت۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ینظر اللہ عز وجل فیہا الی عبادہ بالرحمہ، خداوند عالم خاص طور سے نماز کے وقت، روزے کی حالت میں خاص طور سے نماز کے وقت اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے۔ کس طرح؟ یجیبہم اذا ناجوا، جب بندہ اسے پکارتا ہے تو وہ بندے کی آواز کو سنتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ اِذَا نَادَوْا، جب بندہ صدا دیتا ہے تو وہ لبیک کہتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُهُمْ اِذَا دَعَوْا، جب بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدا کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ رمضان اتنا رحمتوں والا مہینہ، یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ، اگر انسان یہ جان لے کہ رمضان کیا ہے، حقیقت رمضان کیا ہے، تو اس کی یہ خواہش ہوگی، وہ یہ آرزو کرے گا، وہ یہ تمنا کرے گا کہ پورا سال اس کے لیے رمضان قرار دے دیا جائے۔ اتنا عظیم مہینہ، اتنا رحمتوں والا مہینہ۔ ہاں، اب اگر اس عظیم مہینے میں، اس رحمتوں والے مہینے میں بھی انسان خدا کی رحمتوں کو حاصل نہ کر سکے تو پیغمبر اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ، جو انسان اس عظیم مہینے میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے تو وہ بدبخت ہے، شقی ہے اور ملعون ہے وہ انسان جو اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے۔ خدایا توفیق عطا کر کہ تیری رحمتوں کو حاصل کر سکیں۔ معبود تیری بارگاہ میں دست دعا کو بلند کر کے آواز دے رہے ہیں کہ اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر ڈھانپ دے، پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ خدایا توفیق کرامت فرما، تحفظ کرامت فرما۔ توفیق کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ 4 چیزیں ہیں روایات کے تناظر میں جس کے ذریعے توفیق حاصل ہوتی ہے۔ البتہ ایک توفیق ابتدائی ہے جو اللہ نے اپنے ہر انسان، اپنے ہر بندے کو عطا کی ہے، لیکن ایک توفیق وہ ہے جو بندہ اپنی کوششوں کے ذریعے میں حاصل کرتا ہے، کوششوں کی وجہ سے حاصل کرتا ہے۔ توفیق ابتدائی ہر انسان کے پاس ہے، لیکن اگر انسان کوشش نہ کرے تو وہ توفیق ابتدائی بھی سلب ہو جاتی ہے۔ ہاں، جب کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو مزید توفیق عطا کرتا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے توفیق حاصل ہوتی ہے؟ پہلی چیز، خود انسان خدا کی بارگاہ میں مدد حاصل کرے، دعا کرے خدا سے۔ چنانچہ نماز جعفر طیار کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں جملہ ہے اللہم انی اسألک التوفیق اہل الہدا وعلام اہل التقی، بار الہ تجھ سے توفیق کا طلبگار ہوں، تجھ سے توفیق کا مطالبہ کرتا ہوں، ایسی توفیق جو تو نے اہل ہدایت کو عطا کی، ایسے اعمال کی توفیق جو تو نے اہل تقوی کو عطا کیے۔ تو سب سے پہلا سبب حصول توفیق کا وہ خدا کی بارگاہ میں انسان دعا کرے، خدایا تو توفیق عطا کر۔ دوسرا، عمل، صرف دعا نہیں بلکہ جد و جہد، کوشش، عمل کی طرف انسان قدم بڑھائے، تب جا کر خدا اس کو توفیق دیتا ہے۔ صرف دعا سے یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من سأل التوفیق ولم یجتہد فقد استہزأ بنفسہ، جو انسان توفیق کا مطالبہ کرے خدا سے لیکن کوشش نہ کرے تو گویا وہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ
کوشش اور عملی اقدام یہ توفیق کے حاصل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا سبب ماں باپ کی دعا، جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو خداوند عالم اس بندے کو توفیق دیتا ہے۔ چوتھا سبب اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، تدبر اور تعقل کرنا۔ چنانچہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تفکر فی آلاء اللہ وفق، جو انسان اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتا ہے اللہ اس کو توفیق کرامت کرتا ہے، خدا اس کو توفیق عطا کرتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو توفیق کو حاصل کرنے کا سبب بنتی ہیں، جو دوسرا مطالبہ آج کے دعا میں ہے۔ تیسرا مطالبہ خدایا تہمت کی تاریکیوں سے مجھے میرے قلب کو پاک کر دے۔ تہمت گناہ کبیرہ ہے۔ تہمت کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ انسان خدا کا بندہ خدا پر تہمت لگاتا ہے، بدترین گناہ۔ جناب موسیٰ سے خدا کہتا ہے کہ موسیٰ میری مخلوقات میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جو مجھ پر تہمت لگائے۔ جناب موسیٰ کرتے ہیں معبود تجھ پر تہمت کون لگا سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ تجھ پر تہمت لگائے؟ کہا موسیٰ وہ انسان جو میرے معین کیے ہوئے، جو میں نے بندے کی تقدیر میں لکھا ہے، جو میں نے اپنے بندے کے لیے معین کیا ہے، اس پر اعتراض کرتا ہے، اس پر شکر نہیں کرتا، گویا وہ مجھ پر تہمت لگاتا ہے اور وہ بدترین انسان ہے۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر اور افضل ہے، اور یہ تہمت ہے، اور میری مخلوقات میں سب سے بدتر وہ ہے جو مجھ پر تہمت لگائے۔ تو خدا پر تہمت گناہ کبیرہ۔ خدایا تہمت کی تاریکیوں سے نجات دلا۔ دوسری تہمت کی قسم خدا کے بندوں پر تہمت لگانا، جو عام طور سے بعض اوقات ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خدا یا اس سے نجات دے۔ جب ان بندے خدا پر بندہ تہمت لگاتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ملعون ہے وہ انسان جو دوسروں پر تہمت لگائے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ روز قیامت تہمت لگانے والے کو آگ کے ڈھیر پر، آتش جہنم کے ڈھیر پر بٹھا دیا جائے گا، اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ جب تک تو نے اس بندے خدا پر جو تہمت لگائی ہے اس کو ثابت نہیں کرے گا، اس آتش جہنم سے تجھے نجات نہیں ملنے والی۔ بار الہ تہمت کی تاریکیوں سے آج کے دن میرے قلب کو پاک کر دے۔ اے وہ خدا، اے وہ معبود جو اپنے مومن بندوں پر رحم کرتا ہے۔